السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید اما بعد، ہر قسم کی تمام تعریف، حمد و ثنا، کبریائی اور عظمتیں اللہ رب العالمین کے لیے، بے شمار درود و سلام امام الانبیاء رحمۃ اللہ علیہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر حمد و ثنا اور درود و سلام کے بعد آج کی اس مجلس میں ہم عمرہ کے احکام و مسائل اور دوسرے الفاظ میں عمرے میں پائی جانے والی عام غلطیاں، اس بارے میں کچھ چیزیں، کچھ باتیں سنیں گے، سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں عمرہ کے احکام یا اس کا طریقہ ایک مختصر بیان کر دیتا ہوں، اور اس کے بعد کچھ چیزیں سوال و جواب کی صورت میں انشاءاللہ شیئر کریں گے۔ عمرہ شروع کہاں سے ہوتا ہے؟ احرام سے، اور ختم کہاں پہ ہوتا ہے؟ بال کٹوانے پہ۔ بال کاٹتے ہیں یا منڈوا لیتے ہیں۔ تو عمرے کے متعلقہ کل کام جو ہو گئے ہیں وہ 4 ہیں۔ ایک ہے احرام، دوسرا ہے طواف، اور تیسرا ہے سعی، اور چوتھا کام ہے بال وہ کٹوائیں یا اس کو حلق کروائیں۔ تو یہ عمرے کے کل 4، اس کو رکن بھی کہہ سکتے ہیں، یہ 4 چیزیں عمرے کی ضروری ہیں۔ سب سے پہلا جو ہے وہ ہے احرام۔ احرام سے متعلقہ کچھ چیزیں ہیں جو مستحب ہیں، کریں گے تو ثواب ملے گا۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو ضروری ہیں، اگر وہ نہیں کریں گے تو پھر اس کا دم بھی آ سکتا ہے۔ تو احرام کے لیے جو چیزیں مستحب ہیں، مسنون ہیں، ان میں سے ایک جو فطرت کی چیزیں ہیں، جیسے ناخن ہیں، غیر ضروری بال ہیں، ان کی صفائی کرنا، یعنی ناخن تراشنے ہیں، مونچھوں کے بال بڑے ہیں ان کو چھوٹے کر لینا ہے، بغلوں کے بال ہیں، زیر ناف بال ہیں، تو یہ اس کا اہتمام کرنا عمرے کے لیے۔ اور اسی طرح غسل کرنا، یہ بھی عمرے کے احرام کے لیے، چاہے وہ عمرے کا ہو یا حج کا ہو، احرام کے لیے مسنون ہے۔ یہ ساری چیزیں مردوں کے لیے بھی اور عورتوں کے لیے بھی جو ہے وہ سنت ہیں۔ حتیٰ کہ وہ خواتین جنہوں نے نماز نہ پڑھنی ہو اور احرام باندھنے کا وقت آ جائے، اور خاص کر اس مسئلے کی ضرورت پڑتی ہے جو حج کر رہے ہوں یا جو خواتین دور سے عمرے کے لیے آ رہی ہیں۔ ہم یہاں سے تو جاتے ہیں اور چند گھنٹے میں پہنچ جاتے ہیں، شیڈول چینج کر سکتے ہیں، لیکن باہر سے آتے ہیں تو اس کا ایک جو ہے وہ پروسیس ہوتا ہے، ایک عرصے وقت لگتا ہے شیڈول بننے میں۔ تو اگر کوئی ایسی صورت ہو، یعنی وہ دن ہیں جن میں نماز نہیں پڑھنی، تو تب بھی خواتین غسل کر کے اس حالت میں بھی اپنا احرام وہ باندھ لیں گے۔ ہاں، نماز کی پابندی ویسے ہی رہے گی۔ اسی طرح جب مکہ پہنچ جائیں تو طواف نہیں کر سکتے، مسجد حرام میں اندر صحن میں بیٹھ سکتے ہیں، صحن سے مراد جو باہر جگہ ہیں، لیکن مسجد کے اندر جانا وہ منع رہے گا، یہاں تک کہ وہ غسل کر کے پاک ہو جائیں اور پھر اپنا وہ پورا کریں۔ تو یہ جو صفائی کا اہتمام ہے اور غسل ہے، یہ سب کے لیے ہے احرام باندھنے کے لیے۔ مردوں کے لیے یہ ہے کہ جب انہوں نے احرام باندھنا ہے تو سلے ہوئے جو کپڑے ہیں وہ نہیں پہنیں گے، بلکہ ان سلے کپڑے پہنیں گے، احرام کی جیسے پہنتے ہیں۔ یہاں پہ سلائی سے کیا مراد ہے، سلے ہوئے کپڑوں سے کیا مراد ہے؟ ایک ہے کہ آپ جب احرام کی سائڈ پہ جیسے سلائی ہوتی ہے تو اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ مسئلہ تب ہوتا ہے کہ جب چادروں کو، یہ کپڑے کو جسم کی حیت کے مطابق اس کو سلائی کرتے ہیں، جیسے شلوار قمیض ہے، توپ ہے، پینٹ شرٹ ہے، یہ چیزیں ہیں۔ تو کپڑے ان سلے ہونے کا مطلب
یہ ہے کہ جسم کے عہد کے مطابق سلے ہوئے نہ ہوں، اگر سائڈوں پہ سلائی ہوتی ہے وہ اس میں نہیں آتی، تو احرام کی چادریں بطور لباس پہن لیں گے مرد، اور دوسرا جو سلا ہوا لباس پہنتے ہیں وہ اتار دیں گے۔ اب یہ احرام باندھنا کہاں سے ہے؟ پہلے تھا احرام کا طریقہ، اب دوسرا سوال، اگلا مرحلہ کیا ہے کہ احرام کہاں سے باندھیں گے؟ تو احرام باندھنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جگہ مقرر کی ہیں جسے میقات کہا جاتا ہے، اس کی جمع مواقیت ہے۔ تو میقات کتنی ہیں؟ کل پانچ میقات ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو شام کی طرف سے لوگ آتے تھے وہ عموماً یہ جو جوفہ ابھی رابع کہتے ہیں، اس میقات سے وہ احرام باندھا کرتے تھے۔ دوسرے نمبر پہ دوسری جو میقات ہے وہ مدینہ والوں کی ذوالحلیفہ میقات تھی۔ تیسری میقات کون سی ہے؟ اہل عراق کی ذات عرق اسے کہتے ہیں، عراق کی سائڈ سے جو لوگ آتے تھے وہ ذات عرق، ابھی وہ راستہ تقریباً استعمال نہیں ہوتا، اور ریاض سے جب آ رہے ہوتے ہیں تو وہیں پہ تھوڑا سائڈ سے ہو کے وہ راستہ بنتا ہے۔ اور اہل نجد یا ابھی ریاض والی سائڈ سے آتے ہیں تو طائف والی میقات آتی ہے، السیل الکبیر ابھی کہتے ہیں، تو قرن مناظر اس کا پرانا نام تھا۔ پانچویں میقات جو ہے وہ یلملم پہلے اس کا نام تھا، ابھی اسے سعدیہ کہتے ہیں، جو یمن والوں کی تھی یا اس راستے سے جو لوگ آتے تھے۔ تو یہ 5 میقات ہیں۔ جو لوگ میقات سے باہر رہتے ہیں انہوں نے احرام باندھنا ہوتا ہے میقات سے، اور جو لوگ میقات سے اندر حدود حرم سے باہر رہتے ہیں تو وہ اپنے گھر سے احرام باندھتے ہیں، اور جو لوگ حدود حرم سے اندر رہتے ہیں انہوں نے احرام کہاں سے باندھنا ہوتا ہے؟ انہوں نے حدود حرم کے باہر آ کے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ یعنی جو مکہ بالکل بیت اللہ کے قریب حدود حرم جہاں تک ہے، جدہ کی طرف جائیں تو تھوڑا زیادہ ہے، اور مدینہ والے راستے پہ نکلیں جدھر جیسے ہم یمبو آتے ہیں تو بالکل قریب ہے، 5-6 کلومیٹر ہے جہاں مسجد عائشہ ہے، تو حدود حرم سے باہر نکل کے انہوں نے احرام باندھنا ہوتا ہے۔ تو میقات یا کہاں سے احرام باندھنا ہے، اس لحاظ سے لوگوں کی 3 قسمیں ہیں۔ جو میقات سے باہر رہتے ہیں اس میں ساری دنیا کے لوگ ہیں، یمبو کے لوگ بھی ہیں، اب یہاں سے تبوک کی طرف چلے جائیں، آگے شام کی طرف چلے جائیں، آگے ترکی، یورپ، سب جو یہاں سے جاتے ہیں ان کے لیے یہی میقات ہے۔ تو میقات سے باہر جو لوگ ہیں انہوں نے میقات سے احرام باندھنا ہے۔ اب یہاں پہ ایک سوال ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو میقات سے باہر رہتے ہیں کیا وہ اپنے گھر سے احرام باندھ سکتے ہیں؟ تو 2 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ وہ تیاری اپنے گھر سے کر لیتے ہیں، اور تلبیہ جو پڑھنا ہے انہوں نے، جو شروع کرنا ہے اپنا احرام کی حالت کو، وہ میقات اس کے برابر جا کے کرتے ہیں، ایسا بھی صحیح ہے۔ اور اگر میقات سے پہلے ہی جیسے صحابہ سے ملتا ہے کہ وہ احرام کا تلبیہ بھی پڑھ لیتے ہیں اور اپنے آپ کو حالت احرام میں لے آتے ہیں، تو ایسا کرنا بھی جائز ہے۔ یعنی اگر آپ یمبو سے جاتے ہیں اور یہیں سے تلبیہ پڑھ لیتے ہیں تو ایسا بھی کرنا صحیح ہے۔ اس میں فرق کیا آئے گا؟ اگر آپ نے اپنے گھر سے احرام باندھ لیا، یعنی تیاری بھی کر لی، جسمانی صفائی بھی کر لی، غسل کر لیا، لباس بھی پہن لیا اور تلبیہ بھی پڑھ لیا، اب آپ حالت احرام میں آئے ہیں۔ پہلے باقی چیزیں ہیں تیاری میں، یعنی جسمانی صفائی وغیرہ، غسل وغیرہ اور چادریں پہننا، یہ احرام کی تیاری ہے، ابھی آپ حالت احرام میں نہیں آئیں۔ ہم چونکہ وہ چادر باندھ لیتے ہیں نا تو سوچتے ہیں احرام باندھنے سے مراد یہ لباس پہننا ہوتا ہے احرام کا، نہیں، وہ احرام کی تیاری ہے۔ آپ حالت احرام میں، عربی میں جسے محرم کہتے ہیں، تب ہوں گے کہ جب آپ ساتھ میں دل سے ارادے کے ساتھ تلبیہ بھی پڑھ لیں گے، اب آپ حالت احرام میں آ جائیں گے۔ چاہیں تو یہاں سے آپ پڑھ کے چلیں تو حالت احرام میں، اور مسنون طریقے پہ چلیں تو میقات سے جا کے تلبیہ پڑھیں، وہیں پہ احرام کی تیاری کریں۔ لیکن اگر آپ اپنے گھر سے تیاری کر کے جاتے ہیں اور تلبیہ وہاں پہ پڑھتے ہیں تب بھی صحیح ہے، جیسے بہت سارے لوگ یہاں سے جاتے ہوئے کرتے ہیں، کیونکہ سواریاں آج کل تیز ہیں تو وہ جلدی پہنچ جاتے ہیں، اس لیے یہیں سے تیار ہو کے وہ چلے جاتے ہیں، تو ایسا کرنا بھی صحیح ہے۔ اب یہ ہے کہ جسمانی تیاری ہوگی احرام کے لیے اور لباس بھی احرام کا پہن لیا، تو کیا الفاظ بولیں گے؟ اب اردو میں چونکہ ہمارے پاس لفظ ہے نیت، تو ہم کہتے ہیں نیت کریں گے، نیت تو دل کا ارادے کا نام ہوتا ہے۔ اب حدیث میں ہے لبا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تلبیہ کہا یا تلبیہ شروع کیا، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو جو ہم تلبیہ پڑھتے ہیں جس کے لیے ہم اردو میں کہتے ہیں نیت،
عمرے کی نیت، تو وہ اصل میں تلبیہ کا آغاز ہوتا ہے، اور اس کے لیے یہ جو الفاظ ہیں وہ کیا ہیں؟ لبیک اللہم عمرتن، یا صرف لبیک عمرتن، جیسے بھی الفاظ کہیں۔ اسی طرح اگر کوئی بندہ، یہ تو ہے اپنی طرف سے عمرہ کر رہے ہیں، حج کی بات نہیں، صرف عمرے کی ہم بات کر رہے ہیں، اور اگر کوئی بندہ کسی اور کی طرف سے عمرہ کرتا ہے، جیسے والدین، والد صاحب یا والدہ کی طرف سے، ایک وقت میں کسی ایک کی طرف سے عمرہ ہو سکتا ہے، تو تب کیا پڑھے گا؟ تب وہ کہے گا لبیک عمرتن یا لبیک اللہم عمرتن، اس کے بعد عن بولے گا، عین اور نون، عن، اور پھر جن کی طرف سے کر رہے ہیں ان کا نام لے دیں گے۔ والدہ کی طرف سے لے رہے ہیں، کر رہے ہیں عمرہ، والد صاحب کی طرف سے کر رہے ہیں، یا کسی اور کی طرف سے کر رہے ہیں، تو ان کا نام لے دیں گے، تو یہ عمرہ پھر آپ کا ان کی طرف سے ہو جائے گا۔ اب جب آپ نے احرام کی کرتے وقت، تلبیہ پڑھتے وقت نام لے لیا جس کی طرف سے عمرہ کر رہے ہیں، تو جب صحیح کریں گے یا طواف کریں گے تو پھر کسی اور کا نام لینے کی وہاں پہ ضرورت نہیں رہے گی، وہ ایک ہی دفعہ آپ نے نام لے لیا تو یہی کافی ہو جائے گا۔ تو یہ ہے احرام کے حوالے سے کچھ چیزیں، یعنی احرام کی تیاری کیا ہے، اور احرام کہاں سے باندھیں گے، اور احرام باندھنے کے لیے الفاظ کیا ہیں۔ احرام کے حوالے سے ایک چیز اور ہے، وہ یہ ہے کہ جب کسی کو یہ خدشہ ہو کہ میں اپنا جو احرام باندھا ہے عمرے یا حج کا مکمل نہیں کر سکوں گا، رکاوٹ آ سکتی ہے، یا جیسے خواتین کے مسائل ہوتے ہیں کہ شاید وہاں جا سکیں، پہنچ سکیں یا نہیں، تردد ہے، تو پھر کیا ہے، نبی علیہ السلام نے اس کے لیے ایک دعا سکھلائی ہے، وہ دعا پڑھ لیں گے تو اس سے وہ کفایت کر جائے گی۔ اور تو جب احرام باندھنا ہے تو کیا پڑھنا ہے؟ لبیک اللہم عمرتن، یہ پڑھنا ہے، پھر باقی تلبیہ آگے پڑھتے رہنا ہے، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، آخر تک وہ تو تلبیہ ہے اور وہ پڑھتے رہیں گے۔ اب اگر تردد ہے یا امکان ہے کہ شاید پورا نہ کر سکیں ہم، کوئی بھی اس کا سبب ہو سکتا ہے، وہ مردوں کے لیے بھی کوئی ہو سکتا ہے سبب، یا خواتین کے جو مخصوص اسباب ہیں وہ بھی ہو سکتا ہے، تو اس کے لیے یہ الفاظ کہنے ہیں، اللہم ان حبسنی حابس فمحلی حیث حبستنی۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ اللہ، اگر کوئی رکاوٹ آ گئی، کسی چیز نے مجھے روک دیا، تو جہاں پہ تو نے مجھے روک دیا وہیں پہ میرا حلال ہو جاؤں گا میں۔ تو نبی علیہ السلام نے یہ خاتون صحابیہ کو یہ دعا سکھلائی تھی، تو یہ دعا پڑھ سکتے ہیں۔ اب ہے کچھ وہ چیزیں جو حالت احرام میں محرم کے لیے جائز ہیں، اور کچھ وہ چیزیں جو جائز نہیں ہیں۔ حالت احرام میں مرد کے لیے جو چیزیں ناجائز ہیں مرد کے لیے، ان میں سے ایک ہی ہے کہ سلا ہوا کپڑا نہیں پہننا، اس نے سر کو ننگا رکھنا ہے، اور خواتین کے لیے جو نقاب پہنتی ہیں اس کی جگہ، جیسے ہم نے شروع میں تفصیل بیان کی، تو دوسری چادر لینی ہے انہوں نے، یا دوسرا کپڑا استعمال کرنا ہے، اور دستانے نہیں پہن سکتی حالت احرام میں۔ تو بال یا ناخن وغیرہ کاٹنا، اگر کوئی بغیر ارادے کے، جیسے ہاتھ پھیر رہے ہیں کوئی بال گر گیا، تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، لیکن بال نہیں اکھاڑنے، نہ ہی کاٹنے ہیں حالت احرام میں، اور ناخن بھی نہیں تراشنے، لیکن اگر کوئی اکھڑ جاتا ہے ناخن یا کوئی بال گر جاتا ہے تو اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے۔ حالت احرام میں جسم پر یا کپڑے پر خوشبو لگانا بھی جائز نہیں ہے، اور اگر احرام باندھنے سے پہلے خوشبو لگا لیں تو وہ جائز ہے، جیسے کہ ہم نے شروع میں بیان کیا کہ یہ مسنون ہے۔ خوشبو کے حوالے سے ایک مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ نے احرام باندھا ہوا ہے اور طواف کر رہے ہیں، تو بیت اللہ کا غلاف کے اوپر بھی خوشبو ہوتی ہے اور حجر اسود پہ بھی خوشبو ہوتی ہے، تو جب وہاں پہ خوشبو ہے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ بیت اللہ کے غلاف کو ہاتھ نہیں لگائیں گے حالت احرام میں، اور نہ ہی حجر اسود کو بوسہ دیں گے جب وہاں پہ خوشبو ہے۔ نبی علیہ السلام نے جب طواف کیا حجر اسود کو بوسہ دیا یا استلام کیا، دور سے اشارہ کیا، لیکن اب تو خوشبو لگی ہوتی ہے وہاں پہ، تو جب خوشبو لگی ہوگی تو خوشبو کی وجہ سے حالت احرام میں چونکہ خوشبو نہیں استعمال کر سکتے، تو آپ اس جگہ کو، چاہے وہ بیت اللہ کا غلاف ہو یا حجر اسود ہو یا کسی اور جگہ پہ خوشبو ہے، تو وہ آپ خوشبو نہیں لگائیں گے۔ ہاں، گزرتے ہوئے خود بخود لگ جاتی ہے تو وہ پھر بندے کے اوپر اتنا ہی ہے جتنی اس کے اوپر استطاعت ہے، جیسے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، اللہ سے ڈرو جتنی استطاعت ہے۔
تو استطاعت سے بڑھ کے بندے سے سوال نہیں ہوگا۔ حالت احرام میں شکار کرنا یہ بھی منع ہے، حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتے، اور نہ ہی شکار کے سلسلے میں تعاون کر سکتے ہیں۔ آج کل تو ویسے شکار نہیں کرتے لوگ، لیکن حالت احرام میں شکار نہیں کر سکتے۔ حالت احرام میں نکاح کرنا بھی منع ہے، اور منگنی کرنا یہ بھی حالت احرام میں منع ہے۔ اسی طرح ازواجی تعلقات بھی حالت احرام میں منع ہے، جیسا کہ مختلف احادیث میں، یہ ساری چیزیں احادیث میں موجود ہیں، بس وقت کی جو ہے وہ قلت کی وجہ سے ہم صرف وہ احکام بیان کر رہے ہیں۔ اور خواتین کے بارے میں نے بات کی کہ حالت احرام میں خواتین نقاب نہیں پہنے گی اور دستانے نہیں پہنے گی، لیکن اجنبی مردوں سے اپنے چہرے کو دوسرے طریقے سے یعنی چادر کے ذریعے چھپائیں گے، اور یہ واجب ہے۔ یہ میں بار بار اس لیے ذکر کر رہا ہوں کہ بہت سارے لوگ اس غلط فہمی میں حالت احرام میں خواتین جو ہے وہ چہرے کو ننگا رکھتی ہیں، یہ صحیح نہیں ہے بالکل بھی۔ مرد کے لیے سر کو ڈھانپنا حالت احرام میں جائز نہیں ہے، وہ چاہے ٹوپی ہو، کپڑا ہو، کسی بھی طریقے سے۔ ہاں، سائے کے لیے چھتری وغیرہ ہوتی ہے نا، تو وہ سر کے ساتھ لگی ہوئی نہیں ہوتی، اوپر ہوتی ہے، اس کا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ حالت احرام میں کوئی بھی لباس مرد کے لیے ایسا جو سلا ہوا ہے وہ پہننا جائز نہیں ہے، اور اس میں قمیض بھی آ جاتی ہے، جبہ وغیرہ بھی آ جاتا ہے، موزے بھی آ جاتے ہیں، جرابیں جسے کہتے ہیں، یہ ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ بعض لوگ ہیں حالت احرام میں ان کو ایک مسئلہ ہوتا ہے، ویسے بھی ہوتا ہے، یہ بیماری کی وجہ سے خطروں کا مسئلہ ہوتا ہے یا ایسا، تو اگر وہ کوئی کپڑا استعمال کرتے ہیں، یعنی جیسے کوئی بھی نیچے انڈر ویئر یا کچھ بھی پہنتے ہیں، اس کے لیے پھر ان کو فدیہ دینا ہوگا۔ اس حالت میں جب مجبوری کی وجہ سے وہ سلا ہوا کپڑا استعمال کر رہے ہیں، یعنی زیر جامہ استعمال کر رہے ہیں یا کچھ اس طرح کی چیز، تو ان کو اختیار والا فدیہ دینا ہوگا، یا اردو میں چونکہ دم کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس میں 3 آپشن ہوتے ہیں، یا تو 3 روزے رکھ لیں، یا 6 مسکینوں کو کھانا کھلا لیں، یا پھر وہ بقرہ ایک ذبح کر دیں، یہ تینوں آپشن ہوتے ہیں۔ حالت احرام میں جو چیزیں جائز ہیں، جیسے گھڑی پہننا ہے، ہیڈ فون لگاتے ہیں کان پہ، یا انگوٹھی پہنتے ہیں، جوتی پہنتے ہیں، عام طور پہ وہ مشہور ہے ہمارے ہاں خاص کر بر صغیر میں کہ کینچی والی چپل پہننی ہے۔ شرعی لحاظ سے ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے، جوتی کوئی بھی پہن سکتے ہیں، صرف ٹخنا ننگا ہونا چاہیے۔ یعنی اگر آپ موزے یا بوٹ وغیرہ پہنتے ہیں، ٹخنوں سے نیچے تک ہوں، اوپر نہ ہوں، کیونکہ نبی علیہ السلام نے جن صحابہ کے پاس جوتیاں نہیں تھیں تو انہیں کہا کہ تم موزے پہن لو، لیکن اونچے ہیں، اگر بڑے ہیں ٹخنے اس سے اوپر تک آتے ہیں تو ان کو کاٹ کے چھوٹا کر لو، ٹخنا ننگا ہونا چاہیے، نہ کہ جو مشہور بات ہے کہ ہڈی ننگی ہونی چاہیے پاؤں کی اوپر والی، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ تو حالت احرام میں کسی بھی طرح کی جوتی پہن سکتے ہیں جو ٹخنے سے نیچے ہو، وہ بوٹ ہو، جوتی ہو، کچھ بھی پہن سکتے ہیں۔ چھتری کا سایہ وغیرہ جیسے پہلے بیان کیا، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اگر مجبوری میں کوئی سامان اٹھانا پڑتا ہے سر کے اوپر تو وہ بھی الگ چیز ہے، ڈھانپنے میں وہ نہیں آتی۔ اگر زخم ہو گیا ہے، پٹی باندھتے ہیں تو وہ بھی اس میں نہیں آتی۔ اور حالت احرام میں غسل کرنا جائز ہے، جسم کو دھونا ضرورت پڑتی ہے، شرعی لحاظ سے جائز ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے۔ عام طور پہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر کوئی حالت احرام میں نہاتا ہے تو گویا کہ اس نے احرام اتار دیا ہے۔ تو جیسے ہم نے شروع میں بات کی ہے نا، یہ احرام کی تیاری ہوتی ہے۔ احرام صرف ظاہری کسی چیز کا نام نہیں ہے، بلکہ یہ ایک حالت ہوتی ہے۔ اس کی ایک علامت چادریں ہیں، اور اس کی ایک علامت آپ جب تلبیہ بولتے ہیں وہ ہے، تو یہ ساری چیزیں مل کے حالت احرام بنتی ہے۔ اور حالت احرام میں فائنل آپ تب داخل ہوتے ہیں جب آپ تلبیہ پڑھ لیتے ہیں، اور حالت احرام سے نکلتے تب ہیں عمرے میں جب اپنے بالوں کو کٹوا لیتے ہیں یا منڈوا لیتے ہیں۔ حالت احرام میں احرام کے کپڑے بدلنا جائز ہے، دھونا بھی جائز ہے، اور اگر بغیر کسی قصد کے یعنی جان بوجھ کے نہیں، ویسے بالوں کوئی بال گر گیا ہے تو اس کے اوپر بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ بھول کے سر ڈھانپ لے حالت احرام میں تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟ کتنے دم ہے اس کے اوپر؟ جی
ایک ہو جائے گا دم؟ نہیں ہوگا. بچے کہہ رہے ہیں نہیں ہوگا، نہیں ہوگا دم. بھول کے، اگر بھول کے ایسا ہو جائے تو اس کے اوپر دم نہیں آئے گا. جی احرام سے پہلے یہ بعد میں کچھ سنتیں ہیں. 2 نفل پڑھتے ہیں بہت سارے لوگ، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ 2 سنت پڑھنا ثابت نہیں ہے. احرام باندھنا کیسے چاہیے؟ یعنی وہ چادریں جو ہے لباس، اس کو تو ایک چادر نیچے باندھ سکتے ہیں، وہ جیسے عام ہمارے ہاں لنگی یا دھوتی پہنتے ہیں اس طرح بھی کر سکتے ہیں. بیلٹ کے ذریعے لوگ باندھتے ہیں، وہ بھی صحیح ہے. اور ایک چادر اوپر لے لیں گے. احرام میں کیا غسل کرنا ضروری ہے؟ ضروری نہیں ہے، مستحب ہے، کرنا چاہیے. ثواب کا کوئی بھی کام چھوڑنا نہیں چاہیے. احرام کی چادریں کیسی ہونی چاہیے؟ سفید رنگ کی اور انسلی ہوئی، سادہ ہونی چاہیے.